نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر اور حاضرین جلسہ، اس مبارک جلسے میں میری تقریر کا عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، جب طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، آپ کو گالیاں دی، آپ کو پتھروں سے زخمی کیا اور آپ کا خون بہایا، تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی اور آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ اسی صدمہ اور تکلیف کو بھلانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا، یعنی رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے پاس 7ویں آسمان پر بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا، جس کا مختصر واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، تو دل کے کانوں سے سنیے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حطیم میں لے گئے اور آپ کے سینہ مبارک کو کھولا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور ایک سونے کا برتن لائے جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، وہ سب آپ کے سینہ مبارک میں ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد براق حاضر کیا جو ایک سفید رنگ کا جانور تھا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ آخری نگاہ پر اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر مسجد اقصی فلسطین تشریف لے گئے۔ یہاں پر تمام انبیاء کرام آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے اور سارے انبیاء کرام نے آپ کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام نے رف نام کی سواری پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے۔ سب سے پہلے آسمان دنیا یعنی پہلا آسمان آیا۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آگے بڑھے تو دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہاں سے آگے بڑھے، تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آگے چلے چوتھے آسمان پر تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آگے چلے تو 5ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہاں سے آگے چلے 6ٹھے آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آگے بڑھے تو 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر آسمان پر نبیوں نے آپ کو مبارکباد دیا اور خوش آمدید کہا۔ 7ویں آسمان کے بعد
سدرۃ المنتہا کا مقام آیا، یہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور بھی دیکھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف اکیلے گئے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں 3 تحفے عطا فرمائے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نمازیں۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ نمبر 3، شرک کے علاوہ ہر گناہ کی معافی۔ محترم سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جنت اور دوزخ کو بھی دیکھا اور بہت سارے عجیب باتیں دیکھی۔ اسی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کا تحفہ لے کر اپنے گھر واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ کو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سچا مانا، اس لیے ان کا لقب صدیق ہو گیا۔ آخر میں ایک شعر پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ معراج کو جب سرکار چلے خوشیوں میں ملائک یوں بولے، خود رب نے بلایا ہے جن کو مہمان وہ آنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔